السلام علیکم جناب سامعین اکرام، آج میں آپ کا خادم بندہ ناچیز علامہ کاشف علی چشتی دوبارہ آپ کی خدمت میں ایک نئی حدیث مبارکہ سنانے کے لیے حاضر ہوں، کیونکہ ہمارے اس چینل پر روزانہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ صحیح کتب حدیث سے آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ سامعین، آج آپ کے سامنے میں مسلم شریف کی حدیث جو ہے وہ پیش کروں گا۔ باب بیان صفت منی الرجل والمرأة وان الولد مخلوق من مائهما۔ یہاں پر اس باب میں امام مسلم اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ یہ حدیث ہے کہ عورت کے گھر میں بیٹا یا بیٹی کس طرح پیدا ہوتے ہیں، یعنی مخلوق تو ایک ہی ہے لیکن بیٹا یا بیٹی کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اسی عورت کے شکم سے بیٹا بھی پیدا ہوتا ہے، بیٹی بھی پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج یہ مسئلہ نہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے۔ میرے نبی نے آج کی سائنس سے ہزاروں سال پہلے اس مسئلے کو بتا دیا۔ آج تو یہاں پر الٹرا ساؤنڈ کی جاتی ہے نا، تو بتاتے ہیں کہ ماں عورت کے شکم میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن میرے آقا نے پہلے ہی بتا دیا کہ بیٹا کیسے ہوتا ہے اور بیٹی کیسے ہوتی ہے۔ میں امام مسلم کی یہ کتاب الحیض کے اندر وہ حدیث لے کر آئے ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اس حدیث کے راوی حضرت سیدنا ثوبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ ان ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثہ، حضرت ثوبان بن مالک نے اس حدیث کو بیان کیا۔ فرمایا کنت قائما عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور اسلام کے پاس کھڑے ہوئے تھے، چاہے یہ مسجد میں کھڑے تھے یا کسی مقام پر کھڑے تھے۔ فجاء حبر من احبار اليہود، تو یہودیوں میں سے، یہودیوں کے گروہ میں سے ایک عالم ان کا جسے احبار بھی کہا جاتا ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ السلام علیکم یا محمد، اس نے نبی علیہ السلام کو آ کر یہ سوال کیا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام ہو۔ فدفعته دفعة كاد يسرع منها، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے یہ کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ، الا تقولوا یا رسول اللہ، فرمایا حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم نے میرا نام لے کر کیوں بلایا؟ کیونکہ وہ یہودی تھے، وہ آپ کو رسول نہیں مانتے تھے، وہ تو چند نشانیاں پوچھنے آئے تھے کہ دیکھیں یہ سچے رسول ہے یا نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب یہ پوچھا کہ تم نے مجھے یا رسول اللہ کیوں نہیں کہا، فقال اليہودی، تو وہ یہودی کہنے لگا انما ندعوہ باسمہ الذی سماہ به آلہ، کہ ہم آپ کو اس نام سے بلاتے ہیں جو نام آپ کے گھر والوں نے آپ کا رکھا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان اسمی محمد الذی سمانی به آلہ، فرمایا میرے گھر والوں نے میرا نام محمد ہی رکھا ہے جو میرے اہل میں ہے مشہور۔ فقال اليہودی جئت اسألک، وہ یہودی حضور اسلام سے کہنے لگا میں آپ کے پاس اصل میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں آپ سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیان ہی مسلم کے الفاظ آپ کے سامنے عربی متن پڑھ رہا ہوں اور آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے اسے فرمایا اَيَنْفَعُكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ، فرمایا جب میں تمہارے سوالوں کا جواب دے دوں تو یہ بتاؤ کہ کیا تمہیں یہ نفع دے گا، یعنی تم ایمان لے آئے گے اگر میں تمہارے سوالوں کا تمہیں جواب دے دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ قال اسمع بِأُذُنِّي، تو اس نے کہا جی جو ہے وہ آپ مجھے بتائیں میں سن رہا ہوں۔ فناقض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑی دیر تک اس کے وہاں پر کھڑے رہے ان کے ساتھ ہی۔ فقال اسأل رسول اللہ سوال کر، فرمایا سوال کر۔
فقال یہودی، اس یہودی نے سوال کیا، اب سوال دیکھیں کون سا ہے، آج بھی سائنسی اور تحقیقیں رہ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی یہاں پر جہاں میرے مصطفیٰ نے یہ جواب دیا۔ فقال یہودی نے سوال کیا، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ اس نے کہا جو تمہارے قرآن میں ہے کہ لوگ اس وقت کہاں ہوں گے جب ایک زمین کو دوسری کے ذریعے بدل دیا جائے گا، تو یہ بتائیں اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم فی الظلمات دون الجسر، فرمایا وہ اس وقت تنہائیوں میں ہوں گے لیکن سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ فمن اول الناس اجازت قال الفقراء والمہاجرین، فرمایا سب سے پہلے جن کو پھر اجازت دی جائے گی لوگوں میں سے وہ فقراء اور مہاجرین ہوں گے جو جنت کے اعلی مالک یہی ہوں گے۔ پھر قال اليهودي فما فتحهم حين يدخلون الجنہ، تو اس نے عرض کی کہ سب سے پہلے اہل جنت کو کون سا کھانا دیا جائے گا؟ جب جنت میں حاضر ہوں گے تحفتهم، ان کو سب سے پہلا تحفہ بطور کھانے کے طور پر کیا دیا جائے گا؟ یعنی جنت میں جب آپ جائیں گے سب سے پہلا کھانا کون سا کھانے کو ملے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، کئیوں کے ذہن سے آتا ہے جنت میں جائیں گے سب سے پہلے کیا کھائیں گے؟ تو رب العالمین سب سے پہلے کیا دے گا؟ نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ قبل نون، فرمایا مچھلی کا گوشت سب سے پہلے انہیں کھلایا جائے گا۔ فرمایا انہوں نے فرمایا کیسے اس غذا کا اثر ہوگا؟ قال لهم صور الجنت الذي كان ياكل من اطرافها، فرمایا وہ جنت کے جو ہے وہ کھائیں گے اس کے اطراف میں سے جیسے چاہیں گے اہل جنت۔ قال پھر یہودی نے پوچھا فما شرابهم علیہ، تو اس پر ان کا پھر جو ہے وہ پینے کے لیے جو ہے وہ کیا ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من آئی فیہا تسمى سلسبیل، فرمایا وہاں پر سلسبیل نہر سے پانی پلایا جائے گا۔ قال صدقت، تو اس یہودی نے کہا ہم نے کہا ہے۔ اب خود ہی سوال کرتا ہے، خود ہی جواب دے رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا ہے۔ اس نے کیوں کہا آپ نے سچ کہا ہے؟ کیونکہ اس نے بڑا ہوا تھا تورات میں کہ تورات میں بھی یہ علامت ہے، وہ نبی علیہ السلام کو دیکھنے آنے والے سچے رسول ہے تو یہ جواب ضرور دیں گے اس چیز کا۔ اس نے کہا صدقتا، اس نے پھر کہا قال وجئت اسألك عن شيء لا يعلمه احد من اهل الارض الا نبي او رجلان، تو اس نے کہا میں آپ سے ایسا سوال کروں گا جو نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، نبی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور ایک بندہ یا دو بندے جانتے ہیں، اس نے مراد سے اپنے بڑے بڑے علماء کی ملی۔ کہنے لگا جب میں سوال کرنے لگا یہ بتائیں وہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ اب وہ سوال جہاں پر بڑی بڑی سائنس کی جواب دے گئی، مصطفیٰ نے فرمایا قال ينفعك ان حدثتك، فرمایا اگر میں اس کا جواب دوں تو کہنے لگا میں سنوں گا اسے غور سے۔ قال ابيتك سألت عن الولد، کہنے لگا میرا سوال ہے یہ بتائیں کہ عورت کے گھر میں لڑکا کیسے پیدا ہوتا ہے؟ حالانکہ مرد نہیں ہے عورت نہیں ہے، تو کبھی اسی عورت سے لڑکی پیدا ہو رہی ہے، کبھی اسی عورت سے لڑکا پیدا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اس نے سوال کیا ایسا کیوں ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں یہاں پر ماء الرجل ابیض وماء المرأة اصفر، فرمایا بندے کی جو منی ہے وہ سفید ہوتی ہے اور عورت کی جو منی ہے وہ صفراوی رنگ کی ہے، زرد رنگ کی۔ نبی علیہ السلام نے صفراوی ہوتی ہے۔ فَإِذَا الْمَاءُ، فرمایا جب دونوں ہم مستری کرتے ہیں مرد اور عورت، فرمایا جب نکاح کے بعد دونوں آپس میں ہم مستری کرتے ہیں فَعَلَى مَنِ الرَّجُلِ مَنْ مَرْأَتِ، فرمایا اگر مرد کی منی عورت کے کتروں پر غالب آ جائے، یعنی مرد زیادہ کار ثابت ہو جائے اور مرد کی منی کے کترے عورت کے کتروں پر غالب آ جائیں اور وہ عورت کے رحم میں پہلے چلے جائیں، تو فرمایا اذکرا
بإذن الله وإذا على من المرأة من الرجل أنا بإذن الله. فرمایا اگر عورت کی منی جو ہے وہ غالب آ جائے تو اس کی اپنی منی اپنے رحم اس کو داخل ہو جاتی ہے اور پھر اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے. نبی اسلام نے فرمایا یہ ہے لڑکی اور لڑکا پیدا ہونے کی. فرمایا اگر مرد غالب ہو جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے. اگر عورت مرد اس کی اپنی رحم پر غالب ہو جائے تو فرمایا میں وہ لڑکی پیدا ہوئی ہے. انا بإذن اللہ. فرمایا میں لڑکی پیدا ہوئی میرے اللہ کے حکم سے. قال اليهودي لقد صدقت وَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ ثُمَّ انصَرَفَ وَذَهَبَ. پھر اس نے کہا آپ سب کہتے ہیں فَإِنَّكَ لَنَبِيٌّ آپ بے شک یقیناً نبی ہیں. ثُمَّ انصَرَفَ وَذَهَبَ. اس نے پھر رخ بدلا اور چلا گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَا لِعِلْمٍ بِشَيْءٍ حَتَّى أَتَانِيَ اللَّهُ بِهِ. فرمایا میں کسی چیز کا علم نہیں فرماتا ہے. تو یہاں پر اسلام نے صدیوں پہلے بتا دیا کہ اور گھر میں بچہ یہاں بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے. فرمایا غالب مادہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور اپنا مادہ اور غالب رحم لگ کر گری پڑے تو فرمایا اس وقت پہ لڑکی پیدا ہوتی ہے. یہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر علم دیکھیں کیونکہ آپ علم و حکمت اور طب کے بھی بادشاہ تھے. یہاں پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو واضح طریقے سے جو ہے آسان طریقے سے بیان کیا. سامعین آج کی حدیث مبارکہ مسلم شریف آپ کو میں نے سنائی ہے. کل انشاءاللہ نئی حدیث کے ساتھ ہمارے چینل جو ہے وہ سبسکرائب کیجیے گا. اللہ تعالی ہم سے ہم ناصر ہو ہمارے چینل کو آپ شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ دین کی بات لوگوں تک پہنچ جائے کیونکہ علم کی بات لانا بھی صدقہ جاریہ کے برابر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں نیکیاں اور دونوں جہاں کی بلندیاں عطا فرمائے. سننے والوں کو بھی اور مرمن گناہگار ناچیز کو بھی وما علیہ الا البلاغ.